ہم کو اپنی پڑھائیوں میں، اپنی ڈگریوں میں، اپنے اسٹڈیز میں رہ کر اصل کیریئر سے، اصل فیوچر سے، اصل مستقبل سے غافل نہیں ہونی چاہیے. جو اصل ہمارا مستقبل ہے، اصل ہمارا کیریئر ہے، وہ کیریئر ہمارا اگر کامیاب ہے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم اس میں اگر ناکام ہو گئے تو اس چھوٹی سی زندگی میں اونچے سے اونچے عہدے پہ بھی اگر پہنچ جائیں گے تو چند روزہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہ ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں، کہ تم کو دردناک عذاب سے بچا لے. کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں کیا فرمایا؟ کامیاب ہو گیا وہ جو جہنم سے بچا لیا اپنے آپ کو اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرا لیا، داخل ہو گیا، وہی آدمی کامیاب ہے. ہاں، تو جو دردناک عذاب سے بچا دے کہ ایسی تجارت کی تم کو میں خبر دوں تو سنو کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا. حالانکہ خطاب تو ایمان والوں سے ہے، پھر اللہ نے ایمان کا ذکر کیا کہ اپنے ایمان کو خوبصورت بناؤ. ہاں، اپنے ایمان کو سنوارو. جیسے ہم اپنی، اور خاص طور پر نوجوان جو ہے اپنے آپ کو سنوار دیں، لباس کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے خوبصورت بناتے ہیں. تو اسی طرح ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی نمازوں کو، اپنی قرآن کو، اپنی تلاوت کو، اس کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے. ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے یا ابن آدم کم تتزین للناس، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو لوگوں کے لیے کتنا سنورتا ہے. تو لوگوں کے لیے میں اچھا لگوں، میں لوگوں کو اچھا لگوں، میرا لباس لوگوں کو اچھا لگے، میری عینک لوگوں کو اچھا لگے، میرا چہرہ لوگوں کو اچھا لگے، میرا لک، میرا فزکس لوگوں کو اچھا لگے. تو کبھی میرے لیے بھی تو سنور کے آیا؟ ہل تزینت لاجلی، کیا تو میرے لیے بھی کچھ سنور کے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سنور کے آنا کیا مطلب ہے؟ کیا صابن سے منہ دھو لینا؟ کیا پاؤڈر لگا لینا؟ نہیں، اللہ کے لیے سنورنا یہ ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جو اپنے دل کو پاک کر لیا. ہاں، کامیاب ہو گیا وہ، سکسس ہو گیا وہ جو اپنے آپ کو کامیاب، اور نامراد، ناکام ہو گیا وہ جو اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں میں ڈال دیا. ہاں، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو محترم بزرگوں، جو تؤمنون باللہ، اپنے ایمان کو سنوارو. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو اپنی جان، اپنے مال سے. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اگر تم جان لو تو یہ بہت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اس پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار. ہاں، تمہارے لیے ایک بہترین کالونی. ہاں، تمہارے لیے ایسے گھر، خوبصورت گھر. آدمی چاہتا ہے کہ میرے لیے خوبصورت گھر ہو، ہر آدمی چاہتا ہے. جیسے ہی پیسہ ملا سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے خوبصورت گھر ہو. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. ہاں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کا مل جانا، اور جنت میں خوبصورت تمہارے لیے گھر جو میں نے تیار کیے ہیں،
وہ تم کو مل گئے تو تم کو بہت بڑی کامیابی مل گئی. ذالک الفوز العظیم, تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی. تو محترم بزرگوں, دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم حشر کے میدان سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے. ہاں, یعنی زمین ایسی اس کے اندر کشش ہوگی کہ وہ پیروں کو جکڑ لے گی. اللہ نے, ہم زمین پر چلتے ہیں, ہمارے جسم پر ایک ہوا کا دباؤ ہے, پریشر ہے, ایک مناسب پریشر اللہ نے رکھا ہے کہ اس مناسب پریشر کی وجہ سے ہم پیر اٹھاتے ہیں, پیر رکھتے ہیں اور مزے سے چلتے رہتے ہیں. کہ زمین کی گریوٹی اللہ نے ایسی جو ہے مناسب انداز میں رکھی ہے کہ ہمارے لیے سہولت ہے زمین پر چلنا. ہاں, اگر ہمارے اوپر سے تھوڑا سا بھی جو پریشر ہے ہر انسان کے اوپر, اگر وہ پریشر میں تھوڑی سی بھی زیادتی یا کمی ہو جائے تو آدمی ہوا میں اڑنے لگے, اور کمی ہو جائے تو اس کا زمین پر چلنا دشوار ہو جائے. تو کل قیامت کے دن زمین کی گریوٹی کو, یعنی اس کی کشش کو, اس کے کھینچنے کو ایسا طاقتور بنا دیا جائے اس کے پیر اٹھ نہیں سکیں گے. اور اللہ کے دربار میں ہر ایک کو 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. ہاں, ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر انعام فرمایا, کرم فرمایا, احسان فرمایا. جو پیپر ہم کو وہاں حل کرنے ہیں, جو سالو کرنے ہیں, وہ پیپر ہی آؤٹ ہو گئے ہمارے. یہاں تو نرسری کا پیپر بھی آؤٹ نہیں ہوتا. 3 سوال قبر میں, 5 سوال قبر سے اٹھنے کے بعد, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8 سوالوں کی تیاری کر لو, اس کے جوابات, اس کے آنسر کی تیاری کر لو. بہت آسان ہے. اللہ نے جو دین دیا ہے وہ بہت آسان ہے. ہم اپنی دنیا میں اتنا کھپ رہے ہیں اور اپنی کیریئر کے, اپنے فیوچر کے بنانے میں اتنا کھپا رہے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر اپنے دین کو, اپنی آخرت کی تیاری میں لگا لے, اور آخرت میں جو پرچے, جو پیپرز ہم کو حل کرنے ہیں اس کی تیاری کر لیں تو بہت آسان ہے آخرت. تو کل قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے, اور اس وقت تک ہمارے پیر, ہمارے قدم ہٹ نہیں سکیں گے حشر کے میدان سے. اور حشر کا میدان اور اتنا سخت, ابھی تو ایسا موسم چل رہا ہے, رات میں سردی, صبح میں گرمی, کبھی ایسا ہوتا, کبھی گرمی, کبھی سردی. کل قیامت کے دن سورج سر کے اوپر ہوگا, اور ہر آدمی, ہر انسان اپنے گناہوں کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر کھینچا ہے کہ کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یہاں رکھ کر فرمایا کوئی کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا اور اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے 5 سوال کریں گے. میں نے تم کو عمر دی تھی, کہاں گزاری؟ تو یہ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. بھائی ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے؟ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ہاں, بہت سے نوجوان ہوٹلوں پر, چائے کے دکانوں پر, سڑکوں پر, روڈوں پر, بیکار کے گپ شپ میں, نیٹ پر, کیفے پر
کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور دنیا کی میں قیمتی چیز جو ہے وقت ہے. ایک سیکنڈ اگر دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی دے کر اس کو کہا جائے کہ یہ گزرا ہوا سیکنڈ واپس لایا جائے، مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. تو ہم اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. ہاں، اور اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اوقات کی نگرانی رکھو، اپنے ٹائم کی نگرانی رکھو. ہاں، دنیا دار لوگ ٹائم مینجمنٹ ڈائری رکھتے ہیں نہیں؟ ٹائم مینجمنٹ کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کون سی میٹنگ، کون سا لیکچر، کس میٹنگ میں کیا اٹینڈ کرنا ہے، کون سا کام کریں. ٹائم مینجمنٹ کا تصور تو اللہ نے دین میں، اسلام میں دیا ہے کہ اپنے اوقات کی. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر. اللہ نے صبح کی قسم کھائی، والفجر. رات کی قسم کھائی اللہ نے، ولیال عشر. تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کرو. ہاں، اپنے اوقات کی قدر کرو. تو اور ہم میں سے ہر طالب علم کو ضرور ٹائم مینجمنٹ رکھنی چاہیے کہ میرا صبح کا یہ وقت، میرا یہ تہجد کا وقت ہے، یہ ٹائم ہے. میرے قرآن کی تلاوت کا یہ ٹائم ہے. میرے فجر کی نماز کا ایک ٹائم ہے. فجر کی نماز کے بعد یہ مشورے میں شرکت کا ہے، یہ تعلیم کا ہے، اور یہ میرے جو ہے پریپریشن کا ٹائم ہے، میرے کالج کا ٹائم ہے. اور کالج کے دوران بھی اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہیے. بیکار کے لہو و لعب میں، گپ شپ میں. ہاں، یہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، سرمایہ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے یہ، اور سب سے بڑا کیپٹل ہے یہ ٹائم، سب سے بڑا کیپٹل ہے. ہاں، تو اپنی جو ہے ایک ڈائری مینٹین ضرور کرنی چاہیے روزانہ کے، کہ جس میں ہمارے جو ہے نماز، اپنے اعمال کا، اور اپنی جو ہے اپنی اسٹڈیز کا، اور دعوت کی محنت کا بھی، اپنے اوقات کو مقرر. یعنی جو آدمی اپنے اوقات کی ترتیب کے ساتھ وقت گزارتا ہے وہ بڑا کامیاب زندگی گزارتا ہے. ہاں، ورنہ بے تکی ہم ایسے ہی وقت گزارتے رہیں گے تو آدمی کبھی کامیاب نہیں بنتا. تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے عمر دی تھی، کہاں گزارے، کیسا گزارا. ہاں، تو یہ ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحہ، کل قیامت کے دن آپ بتاؤ کتنی جو ہے اہم امپورٹنٹ چیز ہے یہ. کل قیامت کے دن جنتی جنت میں جانے کے بعد، بھئی جنت میں چلے گیا، کس بات کا افسوس، کس بات کا ریگریٹ. جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اس گھڑی پر افسوس کرے گا جو گھڑی غفلت سے گزر گئی. جو گھڑی غفلت سے گزر گئی اس گھڑی پر افسوس کرے گا کہ کاش میں وہ گھڑی بھی اللہ کی یاد میں گزار لیتا تو پتہ نہیں جنت کا اور کتنا اعلیٰ درجہ مل جاتا. تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے. ہاں، بہت قیمتی سرمایہ ہے. تو اس لیے ہم، اور خاص طور پر یہ آپ کا جوانی کا جو پیریڈ ہے، ہاں، تو اس کو بڑی قدر کر کے، اس کو جو ہے مینیج کر کے اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے، تاکہ ہم اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اور ان دعوت کی محنت میں بھی اپنے آپ کو چلا کر اپنے آپ کو ایمان و اعمال سے پروموٹ ہوتے رہیں، ترقی کرتے رہیں.